اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا۔ جیسا کہ آپ نے اس رافضی فضل ہمدرد کی ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی صدیق کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا جاہل انسان ہے، اگر یہ سنیوں کا یہ مفتی کی ڈگری اس نے مجھے تو آج تک یہ میرا تو سوال ہے، میں ہر دفعہ سوال کرتا ہوں کہ اس کو مفتی کی ڈگری دے کس نے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے نہیں ہیں، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ بھی تو بولی جا سونیا تیرے نال تے سانوں کوئی گلا نہیں، لیکن اسی تو بندہ لبن رہے ہیں جڑا تینوں لے کے آیا، تو ہم تو وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تمہیں مفتی کی ڈگری دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اس کو مفتی کی ڈگری کس نے دے دی، کہ یہ اپنے آپ کو پہلے سنی کہتا تھا اور یہ کہتا مفتی بھی سنی اس سے بنا ہے۔ تو سنیوں کی اگر اس نے احادیث کی کتب وہ پوری نہیں پڑھی تو لعنت ہے اس کے پڑھنے کے اوپر، یہ کیا پڑھا ہے مجھے تو شک ہے، یقین کریں مجھے شک ہے اس کے اوپر کہ یا تو یہ پیسے دے کے پاس ہوا ہے یا اس نے کوئی ڈگری لے لی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ نوز بیٹر۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی یعنی کہ اس کے بارے میں واضح احادیث موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پہ، کہ مطلب میں حیرانگی والی بات ہے کہ اس کو کیوں نہیں پتا۔ اور یہ وہ حضرت علی کی جو روایت بیان کرتا ہے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حسن روایت ہے جس کو سب نے حسن روایت کا ہے، اس کو یہ بیان نہیں کرتا۔ اب سنن ابی داؤد کی 4651 نمبر حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوت پہاڑ پر چڑھے تو اوت پہاڑ جو تھا تھر تھرانے لگ گیا، یعنی کہ ہلنے لگ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں تھر تھراتا ہے، کیا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود نہیں ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ میں سب نے اس کو صحیح کہا۔ پھر ایک اور حدیث لے لیں، یہ خود حضرت، اب یہ تو بیسیکلی تو رافضی ہے نا، تو میں اسی کے انداز میں بتاتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 406 نمبر، ٹھیک ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے یعنی کہ راوی ہیں، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ جب بھی کسی سے، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ جب بھی کسی سے، یہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی، جب بھی کسی سے وہ کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ کہتے تھے، یا کوئی بھی بات ایسی سنتے تھے کہ نبی پاک نے ایسا فرمایا تو وہ قسم اٹھواتے تھے، لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ سچ ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بات بیان کی، یعنی کہ سچ بیان کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کس چیز کا مفتی ہے۔ میں تو یقین کریں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ اس کو ڈگری کس نے دے دی، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی طرف سے بڑا، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں معتبر بن کے، اور بڑا اپنی طرف سے مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یار لعنت ہے تیرے اوپر، میں نے تو پہلے بھی کہا تیرے پیدا ہونے پہ لعنت ہے کہ تو نے بڑے ہو کے ایسا منافق بننا تھا، اور منافق بن کے تو نے پھر مرتد بھی ہونا تھا، تو نے دار اسلام سے خارج بھی ہونا تھا، کیونکہ تو نے تو اللہ نے اعلان کر دیا شیعت کا، ٹھیک ہے۔ تو نے تو کہہ دیا کہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ شیعت کا اعلان کب کریں گے، آؤ میں آج شیعت کا اعلان کرتا ہوں، اس نے کہا، میں نے ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جو رافضیوں کے مشن پہ تھا، اپنا مشن کمپلیٹ کیا، کمپلیٹ کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، گمراہ کرنے کے بعد اپنے انہیں کے پاس واپس چلا گیا جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را دیکھیں، میں نے آپ سے کہا میں وہ ویڈیو لاتا ہوں اس کی جس ویڈیو کو لے کے اس نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ لیسن ہو، آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، اور اس بات پہ آپ لوگ، میں دلیل بھی دیتا ہوں اس بات پہ، میں آپ کو یعنی کہ سامنے آپ کے دلیلیں بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، آپ کے ساتھ دغا کیا گیا ہے، اور اس ملعون انسان نے
اس مرتد کافر انسان نے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ گمراہ کیا، تو خدارا اس فتنے سے بچیں۔ یہ مفتی فضل ہمدرد نہیں ہے، یہ رافضی شیعہ کوفی اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل ہمدرد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا پیڑ تھا، پیڈ مین یعنی کہ یہ ان سے پیڈ یعنی کہ یہ پیسوں، آپ دیکھیں نا، مجھے تو آج تک بات سمجھ نہیں آتی، اس کے پاس یہ جو پتہ نہیں فارچونر لے کے پھر رہا ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہے گا میں تو جدی پشتی امیر تھا، پتہ نہیں ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس نے لے کہاں سے لی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مفتیوں کو مل جاتی ہے تو پھر تو ہر کسی کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ خدا را اس فتنے سے بچیں، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اب تو اس نے رافضیت کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ جس چیز کا شک تھا اور آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ نہیں ہے شیعہ نہیں ہے، تو آج تو اسے ثابت کر دیا۔ اس کا مطلب اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پیڈ تھا، یہ ان کا ایجنٹ تھا۔ ابھی بھی اگر آپ لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں تو پھر تو آپ پہ کمال ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس فضل ہمدرد دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔